بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو پرائم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ آج جی آپ سب کو ملواتی ہوں اٹک کی بڑی پیاری سی کیوٹ سی ایک فیملی سے۔ آپ نے جی ان سے ملنا ہے اور آپ کا دل جو ہے نا تو باغ باغ ہو جانا ہے، جس طرح جی میرا یہ پودینہ جو ہے نا پیارا سا تازہ سا پودینہ ہے۔ 3 ہے جی ان کے بچے اور بڑے پیارے سے سونے مونے کیوٹ سے نا ان کے بچے ہیں، اور وہ جو پیرنٹس ہیں جی تو اپنے بچوں کا رکھتے ہیں جی بڑا خیال۔ تو یہ کیوٹ سی فیملی جی رہتی ہے میری کزن کے گھر، تو چلتی ہوں میں اپنی کزن کے گھر اور آپ کو ملواتی ہوں جی اس پیاری سی فیملی کے ساتھ۔ تو ملواتی ہوں جی آپ کو مسٹر اینڈ مسز مفن اور ان کے 3 بچوں سے۔ تو بھرپور طریقے سے تالیوں کی گونج میں ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے گا۔ یہ جی آ گئے ان کے 2 بچے۔ جدوں نے جی انہوں نے 3 بچے آئے نے نا تے تسی یقین کرو میرے بچہ میرا اتنا سر کھادا نے نا کہ ہر دوے دن جی انہوں نے دل انہوں نے انہوں نال ملنے نا تے میرا بس جی یہ دماغ کھاسو نے ممی پھپھو کے گھر جانا ہے نا، ممی پھپھو کے گھر جانا ہے نا۔ میں تو نہ آکھا جی ہمیں تے تساں پھپھو نے گھر ونجنے یاد نہیں آنا یا تے جدوں نہیں جی 3 بلی نے بچے آئے تے تساں روز جی پھپھو نے گھر ونجنا یاد آیا ہونا۔ ساتھ پھر جی اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جانور ہو، انسان ہو یا پرندہ ہو، وہ ہمیشہ جو ہے نا گھر میں رہنے والے لوگوں کے حالات کے ماحول کے مطابق ویسے ہی چلتے ہیں۔ ایک اگر جانور ہوگا نا وہ ایک گھر میں رہے گا، اس کی اور روٹین ہوگی، لیکن جب وہ دوسرے گھر میں ہوتا ہے نا اس کی اور روٹین ہوتی ہے۔ جی بڑی خالہ کے گھر 2 طوطے تھے، تو کچھ ٹائم کے بعد طوطا جو ہے تو وہ جی مر گیا، پیچھے جی طوطی بچ گیا۔ تو میں نے اپنے گھر میں بولنے والا میرے پاس طوطا تھا رکھا ہوا تھا، کافی عرصے وہ میرے پاس رہا ہے۔ تو خالہ مجھے کہتی ہیں جی ایسے کرو کہ یہ طوطی جو ہے تو اسے اپنے گھر میں لے جاؤ کہ 2 ہو جائیں گی، ادھر اکیلی ہوتی ہے تو یہ جی بہت شور کرتی ہے، تو لیکن جی یہ کھاتی اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف جی یہ دیکھو اس طرح کے یہ بلیک کلر کے وہ جو بیج ہوتے ہیں نا، خالہ کہتی ہے یہ وہی کھاتی ہے اور یہ کوئی چیز نہیں کھاتی نا۔ میں نے اب جی اس پیکٹ کی طرف دیکھا اور دل میں جی میں نے کہا کہ بس اساں نے کار آنے دو یار، چیز کھاسو نے بیش ہی پل ونجنے واتس۔ خالہ کے گھر جی وہ صرف بیج کھاتی تھی اور کوئی چیز نہیں کھاتی تھی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آئی نا تو میں نے جی اپنے طوطے کو بھی ہر چیز کھانے کا جو عادی کیا ہوا تھا، تو اس نے جی میں نے جی اسے بیج ہی نہیں ڈالے، بس وہ جو پیکٹ خالہ نے دیا تھا نا وہی میں اسے تھوڑے ڈالتی تھی۔ لیکن پھر جی کیا ہوا، میں نے جی اسے چھوٹی جو ہے نا روٹی کے کر کے پورے سے کر کے نا وہ ڈالے، تو اس نے جی دوسرے طوطے کو دیکھی اس نے وہ بھی کھانے شروع کر دیا۔ پھر جی فروٹ ڈالو، امرود ڈالو، سیب ڈالو، وہ بھی اس نے کھانا شروع کر دیا۔ پھر آپ کو بتاؤں تو میں جی گردنوں کھانے کی شوقین، اور میں نے جو طوطا پالا ہوا تھا نا وہ بھی گردنیں اتنی شوق سے کھاتا تھا نا، اور اتنے مزے لگا کے اور ٹک ٹک کر کے نا، اور اکثر جب وہ مجھے گردن کھاتے دیکھتا تھا نا تو وہ شور شروع کر دیتا تھا، مٹھو مٹھو میاں مٹھو میاں مٹھو میاں مٹھو۔ اس کا دل ہوتا تھا جی مجھے اب گردن دو نا، اور پھر ایک طرف میں گردن کھا رہی ہوتی تھی اور ایک طرف جی میرا مٹھو کھا رہا ہوتا تھا۔ اور امی جی اکثر میری ہستی بھی تھی نا، امی کہتی تھی ہڈیاں کھانے نا آپے بھی آدھی ہیں تے اس ابھی نال جی ہڈیاں کھانے نا آدھی کر چھوڑی۔ تو بتانے کا مقصد جی صرف یہ ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے نا، انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، وہ بھی اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ انسان کی سوچ، اس کا مزاج، اس کے ذائقے، رنگ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، سب پہ ان کے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے نا ویسے ہی انسان کے مزاج میں، اس کی عادتوں میں تبدیلی آتی ہے۔ میں جی 5th کلاس میں تھی تو ایک دفعہ جی صبح جی اسکول جانے سے پہلے امی نے مجھے بھیجا جی کہ نان لے آؤ۔ میں نان لینے ہوٹل پہ گئی نا تو آتے ہوئے نالی کے اندر جی مرغیاں تھی، اور نیچے مجھے اتنا پتا تھا کہ کوئی پرندہ ہے نا تو اسے مار رہی تھی نا۔ میں بھاگتے ہوئے جی گھر آئی، امی سے میں نے کہا کہ مرغیاں جو ہے نا تو مار رہی ہیں کسی پرندے کو نا۔ امی نے مجھے جی لکڑی دی، تو امی کہتی ہیں اسے اٹھا کے نا پیچھے کرو اور دیوار پہ رکھ دو۔ جیسے ہی جی میں نے لکڑی کے اوپر اسے اٹھایا تو پیچھے سے تو اس کا پر کوئی نہیں تھے کہ مار کے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن جی چونچ اس کی تھی تو طوطے والی تھی۔ تو میں بھاگتے ہوئی جی گھر آئی اور امی سے کہا کہ امی وہ تو مجھے طوطا لگ رہا ہے۔ جب جی میں اسے گھر لے کر آئی تو پھر اسے جی نہلایا دھلایا، پھر سارے اس کے زخموں پہ ٹیوب لگائی، تو وہ جی میرا پھر 12-14 سال وہ طوطا جی، اور بہت اچھے سے اس نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔
پھر جی میری شادی ہو گئی اور میرے بھائی نے جی پیچھے سے ایک کتا لے کر آیا. وہ 2-3 دن جی کتا بڑا استاد تھا, طوطے کے ساتھ جی کھیلتا رہا. تو یہ جی مجھے کہتا ہے نہیں ان کی بڑی دوستی ہو گئی ہے نا. وہ 3 دن تو کھیلتا رہا, آخر جی اسے دال لگا ہے نا تو اس نے جی طوطے کو کھا لیا ہے. پھر جی جو میری حالت تھی نا, کچھ دن تو میں رو رو کے میرا کچھ کھانے کو دل نہ کرے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.